بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یا مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، یہ جس ترک ڈرامے کا آپ نے میوزک سنا، میوزک سن کے تو مجھے بھی ایک لمحے میں ایسا ہی محسوس ہوا میں ایک سیٹ پہ نہیں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں اور سوار ہوں اور پھر اپنے ماضی کی طرف چلا جاتا ہوں. ایک ڈرامہ جس نے پاکستانی قوم کو بھی جگا دیا، جس نے ترکی کے نوجوانوں کو بھی ایک نئی جلا دی، نیا حوصلہ دیا اور اپنے ماضی سے روشناس کرایا. یہ وہ ڈرامہ جو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ قرار پایا. یہ وہ ڈرامہ جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے. ایک کس سے آپ شروع کرتے ہیں اور 5 سیزن دیکھے بغیر پھر آپ اٹھ نہیں سکتے. اس ڈرامے نے کیا کیا نظریاتی محاذ پر کام انجام دیا، کس طریقے سے دنیا کی سوچ بدلی اور خاص طور پر مسلمان نوجوانوں کے اندر کیا احساس بیدار کیا، یہ ہے آج کا ہمارا پہلا موضوع. اور اس ڈرامے کو لے کر پاکستان کے اندر ایک خاص طبقہ پروپیگنڈا میں مصروف ہے کہ کیا ہمارے قومی ہیروز یا ہمارے لوکل ہیروز ختم ہو گئے کہ جو ہم ایک غیر کو اپنا ہیرو بنا کر پاکستانی میڈیا کے اوپر چلا رہے ہیں. اسی پر اب بات کریں گے. اور یہ صاحب ارطغرل بلا شبہ ایک بہت بڑا ڈرامہ. یہ اتنی تکلیف ہے نا اس وقت. 25 سال سے وہ اس ملک کو ایک بدترین قسم کا ٹیسٹ دکھا رہے تھے. وہ ساس بھی کبھی بہو دکھا رہے تھے. وہ اس ملک کو کبھی سنجوبلی دکھا رہے تھے. وہ اس ملک کو کبھی عشق ممنوع دکھا رہے تھے. میرے پاس تم ہو دکھا رہے تھے. مطلب پاکستان کے اندر ایک گندگی کا طوفان تھا 20 سال سے چلا آ رہا. وہ اس ملک کے اندر وہ ڈرامہ دکھاتے تھے جس میں گھر سے نکلتے ہوئے بھی ایک آدمی بھگوان کی پوجا کرتا ہے اور گھر سے واپسی پہ آتے ہوئے پوجا کرتا ہے. محبت کرنے کے لیے پوجا کے لیے جاتا ہے، محبت کرنے سے ٹوٹنے پہ بھی پوجا پہ جاتا ہے. وہ ان کو مقامی ہیرو لگتے تھے. پہلی بات تو ذرا مقامی کی نفیسہ شاہ نے کہا مقامی ہیرو کی بات، ایک بات یاد رکھیں. جس زمین کی بات کرتے ہیں دنیا کے اندر، تاریخ کہتی ہے کہ اس سے بدترین رشتہ ہی کوئی نہیں. جس دن یہ زمین گھاس اگانا بند کرتی ہے جانوروں کے لیے اور پینے کا پانی نہیں دیتی، لوگ اس دھرتی ماں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور کسی دوسرے کی ماں کو فتح کرنے چلے جاتے ہیں. ایرینز جو تھے ایشیا کوچک میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھے، پانی نہیں مل رہا، جانور بھوکے مر گئے، خود پیاسے ہو گئے. کہاں آ گئے؟ سندھ آ گئے. یہاں پر ایک بستی آباد تھی بہت پیارے لوگوں کی، امن کے لوگوں کی، جس کو موجوداڑو کہتے ہیں. اس بستی کو تباہ و برباد کیا، اس کا کھنڈر بنایا، اس کے اوپر کوئی ارائی بنا، کوئی بھٹو بنا، کوئی راجپوت بنا، کوئی داہر بنا، کچھ بنا، اور کہا یہاں کے لوکل ہیں، کہا یہاں کے دھرتی کے بیٹے ہیں. دنیا کی کسی سرزمین پر کوئی دھرتی کا بیٹا نہیں ہوتا. اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی. مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک ہیرو رکھا ہے اور وہ ہیرو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کوئی اور ہیرو نہیں. سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، کیپی کے ہو، اس کی پورے صوبے کی زمین مدینہ کے ایک ذرے پر قربان. جنت البقیع کے قبرستان کے اوپر لاکھوں ہزاروں گڑی خدا بخش قربان کیے جا سکتے ہیں. کیا بات کرتے ہو مقامی ہیرو کی؟ اور دوسری بات یہ نذیر شاہ صاحب نے بیان دیا 400 سال 500 سال پہلے سادات یہاں پر آ کے پہنچے. کبھی تمہیں کسی نے کہا جاؤ جا کے مدینہ واپس چلے جاؤ؟ اس ملک کے لوگوں نے سیدوں کو سر پہ بٹھایا، تاج بنایا، زمینیں دی، جائیدادیں دی. اس ملک کے اندر تمہیں وزارتیں اعلیٰ دی. تم یہاں لوگوں، تم یہاں کے ہو. کون کہتا ہے کہ سندھ کی سرزمین کا سید جو ہے میں باقی میں نہیں ہوں؟ اس طرح اگر لوکل کی ڈیفینیشن میں کوئی اور بھی نہیں ہے. کون ہے جو یہاں کا ہے؟ کون ہے جو اس دھرتی کا ہے؟ اور سب سے بڑی بات مجھے کسی نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی زمین کے ساتھ مرتے ہیں نکلتے ہیں. میں نے کہا ایک منٹ بات سنو. آج اعلان ہو جائے کہ بیریا ٹاؤن زرداری ہاؤس پہ ہے، وہ ہم سندھ کے لوگوں کو دیتے ہیں، کوئی ایک سندھ میں رہ جائے. مجھے کسی نے کہا کچھ لوگ زلزلے میں ٹھہرے تھے. میں کہا F9 پاس جو ہے نا اس کو الاٹ کر دو، سارے کشمیری اتر کے اسلام آباد پہنچ جائیں گے کہ ہم تو وہاں جاتے ہیں. جھوٹے ادارے، جھوٹے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج تک ہم نے لوگوں کو بدترین ٹیسٹ کے لوگ کرتے تھے. نہیں، ہم تو کہتے تھے کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ کرتے تھے، جلتے تھے. کیا دکھا رہے ہو؟ جب لوگوں کی مطلب کا ڈرامہ ہم نے دکھایا، لوگ جائیں اس کے اوپر. اسی لیے تو حالت یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں
ہمارے بعد بھی نسیم حجازی دنیا کا سب سے زیادہ بکنے والا ناول نگار تھا، لوگ پڑھتے تھے اس کو. نسیم حجازی ڈرامے بھی بنے. نسیم حجازی کو ہم نے گالی بنایا، اسی ملک کے اندر گالی بنایا. کس لیے گالی بنایا؟ کہ تمہارا ہیرو کون تھا؟ راجہ داہر بنایا تم نے. یہ اگر تم نے داہر کس کا ہیرو ہے؟ داہر بی جے پی کا ہیرو ہے. اور نفیسہ شاہ صاحب اگر آپ وہاں ہوتی، آپ کے والد بھی وہاں ہوتے، قائم علی شاہ صاحب بھی، تو ان کے ساتھ اس بڑھاپے میں وہی سلوک ہوتا جو اس وقت انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ٹانگوں میں چھوٹیاں ماری جا رہی تھی اور قائم علی شاہ کی چیخیں کوئی نہ سنتا. اچھا، اور کس کو ہیرو بنائے؟ میں آج پڑھ رہا تھا، آپ مقامی ہیروز ہمارے، آپ کے سب سے بڑے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کے والد صاحب کو ہیرو بنائے، سر شاہ نواز بھٹو کو، جو 1920 کے اندر آرڈر آف دا برٹش امپائر لیتا ہے، لائلٹی کا سرٹیفکیٹ اس کا بہت تمغہ سجاتا ہے برطانوی. اس کے بعد CIE یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کمپینین آف دا آرڈر آف دا انڈین امپائر. اور یہ کس لیے لیا جاتا ہے؟ اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے. ہم بناتے ہیں ہیرو، ہم ملکہ وکٹوریہ کا تمغہ سمجھاتے ہیں سر شاہ نواز کے اس کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ آؤ ہیرو بنائے تو آپ کو یونیورسل ہوتے ہیں. دنیا میں میرے لیے سیدنا عیسیٰ بھی ہیرو ہے، میرے لیے سیدنا موسیٰ بھی ہیرو ہے، اور میرے لیے سیدنا موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہوا سامری ہیرو نہیں ہے. میرے لیے ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا فرعون، جن کے لیے فرعون ہیرو تھا تباہ برباد ہو گئے، جن کے لیے الیگزینڈر ہیرو تھا تباہ برباد ہو گئے. برباد ہے آج کل. ہم نے بچوں کو الیگزینڈر پڑھاتے ہو، وہ تمہارے اس میں اپنا جڈو میں یا میرپور خاص میں پیدا ہوا تھا. بچوں کو تم نیلسن منڈیلا پڑھاتے ہو اور آ کے درسیں دیتے ہو یہاں کھڑے ہو کے، نیلسن منڈیلا جو تھا وہ رینجر خان میں پیدا ہوا تھا. بچوں کو تم طویل عرصہ تک سینے پہ چیگویرا کی اور لینن کی اور کارل مارکس کی تصویر لگاتے. چیگویرا جو ہے وہ گڑی خدا بخش کی خبر ہے. مطلب جو تمہارا ہیرو ہے وہ لوکل ہو جاتا ہے. اس کو فوراً تم سندھی اجرک بھی بنا دیتے ہو، اس کو فوراً تم پنجابی لاچا بھی بنا دیتے ہو، اس کو فوراً جہاں تم پٹھانوں کی پگڑی بھی بنا دیتے ہو کہ یہ تو ہمارا ہے. لیکن جو مذہب کا ہیرو ہے، جو سید اکبر بادشاہ تمہارا ہیرو ہے. اورنگزیب تو 400 سال ہو گئے تھے اس کے لوگوں کو یہاں آئے ہوئے. اورنگزیب تو تم دشمن ہو کیوں؟ تو اگر دھرتی کے ہیرو بنانے ہیں تو پھر ایک بات یاد رکھو، اس دھرتی کے اندر بھی لال شہباز قلندر کا ہیرو بھی سید الانبیاء تھا. بالکل. عثمان مروندی نام تھا ان کا. شاہ عبد اللطیف کا ہیرو بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھا. کون سا صوفی ہے جس کا ہیرو مدینے میں نہ ہو؟ کون سا صوفی ہے جس کا ہیرو مکے میں نہ ہو؟ کون سا ہیرو ہے جس کا ہیرو نجد میں نہ ہو؟ آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے. آپ کھڑے ہوئے جس کے منہ میں جو منہ میں آتی ہے. تو چلو یہ بات ہے کہ ہیرو اپنا ہونا چاہیے، لیکن میں نے تو ایک فتویٰ بھی دیکھا اس ڈرامے کے دیکھنے کے، جی کوئی ارطغرل دیکھنا جائز ہے تو دارالعلوم نے فتویٰ جاری فرما دیا. دارالعلوم کو فتویٰ نظر نہیں ہے کہ جس وقت میں نے 17 سال ڈرامہ لکھا ہے، میں ایک سمپل اینکر پرسن نہیں ہوں. میں نے 17 سال، میں نے 6 سیریل اور 50 ڈرامے لکھے ہیں. 2 PTV ایوارڈز ہیں بیسٹ پلے رائٹ کے میرے پاس. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ مجھے بہتر لکھنے کی توفیق تھی. ابھی میں سمجھتا ہوں میں بہتر نہیں لکھ پایا، اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں ہم نے اس 20 سالوں کے اندر کیا دکھایا. فلاں کی بیوی فلاں کے خاوند کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کا خاوند فلاں کی بیوی کے ساتھ، چاچا بھتیجے کے ساتھ. آپ نے اس ملک کی اخلاقیات کا بیڑا غرق کیا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اس بات کے اوپر عمران خان واقعی قابل تحسین کہ اس نے جو ارطغرل کو کہا ہے اور اس کو لگایا ہے اور واقعی ٹھیک کیا ہے. اور وہ اس کی جو بھی ہے یہاں تاریخ کی بات ہے، وہ تاریخ کی بات ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اس کورونا کے دنوں میں جہاں پر لوگوں کو دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ملا، لوگ سوئچ کر گلو ہو گئے. اچھا کہا جا رہا ہے کہ ٹی وی کا بھی مقبول ترین ڈرامہ بن اس دفعہ ان کے ساتھ دوسری دفعہ ہوا ہے. پہلے خلیل الرحمان قمر نے ان کے سر پہ جوتیاں ماری، وہ ان کو چیخیں ابھی تک مرچیں ختم نہیں ہوئی تھی. ٹھیک، وہ اس نے تو اپنے چکر میں مار دی اس میں. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور دوسرا اب جو ارطغرل آ گیا. اب ارطغرل جو بھی ہے، میں اس کے ٹیکنیکل ایشوز پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس ڈرامے کا جو پیغام ہے اصل میں تو وہ نظریہ ہے. اس کے اندر قرآن حدیث آتی ہے، اس کے اندر آیات آتی ہیں، اس کے مسلمانوں کے میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں درد ہوتا ہے، تمہارے پیٹ میں مڑوڑ اٹھتے ہیں، کھڑے ہو کے بات کر رہے اور تو آل رسول ہے تم نفیسہ شاہ، تمہیں تھوڑی سی غیرت کرنی چاہیے. کا مسئلہ نہیں، اور بھی بہت ہے. اور وہ نفیسہ شاہ کو تو شان نے پہلے سب سے پہلے دھیان دیا. اور بھی تو انہیں باقی ڈرامے نظر نہیں آئے. اور جب تم انڈیا میں جاتے ہو، وہاں جا کے کام کرتے ہو، تو وہ تمہاری جنم بھومی ہے.
یہ سارے کے سارے جب جا کے کام کرتے ہیں انڈین بالی ووڈ کے اندر، آج ان کو ہالی ووڈ کا آفر ہو جائے، یہ اڑتے ہوئے جا کے بحری جہاز میں بیٹھتے ہیں۔ صاحب اس ڈرامے کو لے کے اور بہت سا جو کہا جا رہا ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے ڈرامہ اس لیے بنایا کہ اپنے نوجوانوں کو تیار کریں 2023 میں جو 100 سال کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے سلطنت عثمانیہ اور باقی، یہ 2023 میں ہونا کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے 1923 میں۔ دیکھیے میں بتاؤں، آج 2-1 دن پہلے ربا ٹی وی سے ایک صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ مولویوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو 1923 میں اتا ترک نے کیا تھا، اس بدل مائنسری کے بدل کیا نام اس کا، اور ان کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہوں، اتنی ضرورت ان کی ہوگی بھی۔ اصل میں اتا ترک نے کم از کم 50 سال محنت کی ترک قوم کو اسلام سے دور کرنے کی، اور اس میں ہوا یہ کہ اس سارے عرصے کے اندر اس نے اذان دی کہ ترکی میں دی جائے، اور حالت یہ تھی کہ اسمبلی کے اندر 7 لوگوں نے اذان دینی شروع کی عربی میں، تو پہلے ایک کو گولی مار کے مارا گیا، پھر دوسرے کو، 7 لوگ شہید ہوئے تھے، تب جا کے اذان مکمل۔ وزیر اعظم عدنان مدریس کو پھانسی دی، جلال بایار صدر کو پھانسی دی، سارا کچھ کیا، اس کے باوجود بھی ترکوں کے اندر سے اسلام نہیں نکال سکے۔ ترکوں کے اندر سے ارطغرل کا ہیروشپ نہیں، ارطغرل بیسیکلی عثمان حضرت عثمان کے بانی کا باپ تھا، اور ٹرائبل سوسائٹی سے نکلا ہوا تھا، اس کو ٹرائبل ویلیوز۔ اس سرزمین پر یہ کراچی وہ شہر ہے یہاں کے خالق دینہ حال میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی تحریک خلافت کا مقدمہ چلا تھا، اور تحریک خلافت کس کے حق میں تھی؟ عثمانیوں کے لیے، ترکیوں کے لیے۔ روندے سمرنا دے بال پہ دندے دہائیاں، یہ نعرے چلتے تھے، میری والدہ بھی سنایا کرتے تھے، ہم بچپن میں اس طرح کے نعرے چلتے، میرے والد سنایا کرتے تھے کہ بر صغیر پاک و ہند نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ ایک محبت کا ثبوت دیا تھا، اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں، ارطغرل ہو کوئی ہو، یہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ایک عمارت جو کھڑی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تمہاری جو کڑی ٹوٹے گی وہ خلافت کی کڑی ٹوٹی، یہ اس کی علم بردار، جب تک آپ اس کڑی کے ساتھ وابستہ رہیں گے آپ کی زندگی آگے بڑھے۔ ان کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تو یہ ختم کر دیا، سب سے بڑی تکلیف ان کی پاکستان کا نظریہ ہے، دوسری ان کی تکلیف ہے قرارداد پاکستان، تیسری ان کی تکلیف ہے وہ مسلمان ہیرو جو میرے دل میں بستے ہیں۔ اب ساری زندگی یہ کوشش کر لیں، یہ گڑی خدا بخش بنا لیں، اس کے مزار بنا لیں، یہ پاکستان کے اندر کسی اور کا مزار بنا لیں، کچھ کر لیں، ان لوگوں کے دل سے مکہ مدینہ نکال نہیں سکتے۔ بالکل اس سبز گنبد کے سامنے سارے گنبد ہیچ ہیں، ان سبز گنبد کے سامنے وہ مقامی نہیں تھے میرے سید الانبیاء، وہ یونیورسل تھے، کافۃ الناس، میں پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کا نبی، تم مقامی۔ اور مجھے اس کا شعر بڑا اچھا یاد آ گیا مزاق سیرے سے، ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ حضرت اقبال کا شاہی تو کب کا مر چکا، دوستو اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو۔ اچھا 2023 کی بات، اچھا ہاں 2023 میں ہوا یہ تھا کہ جب خلافت عثمانیہ ختم کی تو ترک نے معاہدے کیے ان کے ساتھ، تو یہ باسفورس جو ہے یہ بیسیکلی ترکی کی اس کے اندر ہے، جس میں سے ساری یورپ کی جو ہے ٹریڈ ہوتی ہے، جہاز گزرتے ہیں۔ اس کا ذکر جو ہے یہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں ہے، عین حمیہ، ایک دلدلی جھیل جو ذوالقرنین کے سفر ہیں ان میں سے ایک سفر یاجوج ماجوج والا اس میں ہے۔ 2023 میں 100 سال کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد ترکی جو ہے وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اس کے اوپر اپنی اس پہ قبضہ اٹیک کر سکے، مطلب اس کے ادھر بات بیچ میں آتا ہے نا، استنبول ادھر ہے، آدھا استنبول ہے، بیچ میں وہ گولڈن ہارن، وہ سارا کوئی ایک پل بھی آدھا یورپ پہ آدھا ہے، اب اس کے اوپر سے گزرگاہ بند کر سکتا ہے کسی وقت بھی۔ مجھے لگتا یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ قسطنطنیہ جو ہے اس پہ حملہ کر دیں گے، اور اردوغان کو بھی حدیث کا پتہ ہے، اس پہ یہ اس تیاری کے مکمل۔ دیکھیں اب جو ہونے والا ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور میں اپنے اس کے جو دو اس وقت یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری اپنی اولادیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کو ہم تو منع کرتے تھے لیکن نہیں مانتے، کیا کہہ سکتے ہیں، بیٹیاں ہیں ان کے ہمارے داماد۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت بڑی لڑائی شروع ہوگی، تو رال رومن لڑ سب آئیں گے، کیونکہ بات ہے اس کے بعد اب وہی کیفیت بننی ہے، تو جتنے لوگ بھی اہل روم میں رہ چکے ہوں، انہیں بھی نماز کی حدیث ہے، ان سارے خواہ مرد ہو یا عورت ہو بچے سب قتل کر دیے جائیں۔ اچھا، اور یہ میں کیفیت آج سے 4 سال پہلے جب کیا تھا
ایڈنبرا میں ایک مسلمان پارلیمنٹ کا رکن تھا، مجھے سائٹ پہ لے گیا، ایڈنبرا کی جو اسمبلی کا تھا جو اسکاٹ لینڈ کا. اس نے کہا اور یہ صاحب انگریزی میں بڑی شاندار، آئی ایم ایکچولی سیئنگ اے ہولوکاسٹ ان یورپ. ایک مسلمانوں کا ہولوکاسٹ ہونے والا ہے کہ جس طرح یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا، پھر یہودیوں کی نسل کشی کی گئی تھی، ہمارے ارد گرد ہمارے لوگ جو ہیں، یہ یورپ کے لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ہمیں قتل کر دیا جائے. آج سے 30 سال پہلے 25 سال پہلے وہ کہتے تھے ہی از الجیرین، ہی از پاکستانی، ہی از ایجپشین، ہی از فلاں، ہی از انڈونیشین. اب نہیں کہتے، اب وہ کہتے ہیں ہی از مسلم. اب وہ پہچان ایک ہو گئی ہے، اور مسلم سے بھی زیادہ وہ عرب سیرسنز ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ وہ رومنز جو ہیں، بات آپ تشبیہ. تو یہ مجھے لگتا یہ ہے کیونکہ آخری جو شاید فتح کرنا ہے امام مہدی نے وہ قسطنطنیہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ سے پہلے جو ہے استنبول جو ہے اس طریقے. تو بہرحال اینی ہو اس مسئلے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ واقعی اپریسیشن کی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے، ایسے کام کر چھاتیوں پہ مونگ جلے. کیا بات ہے، اس کی تو تصویر بری لگتی ہے نا ان کو. اچھا، اس کی تو انگوٹھی بری لگتی ہے نا. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کسی پریزیڈنٹ کی، کسی پرائم منسٹر کی بیوی کا، یہ بہت ذلیل لوگ ہیں، اس طرح مذاق اڑایا جس طرح اس بیچارے کی بیوی کا مذاق اڑایا گیا. صرف اس لیے کوئی حجاب پہن کے آتی ہے، بہت ذلیل لوگ ہیں یہ. چلیں جی، اور ایسا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بھارت کا کہ بھارت کیا گل کھلا رہا ہے اور کیا کھیل کھیلنے والا ہے، اور خاص طور پر بلوچستان کے اندر کون سی سازشیں رچانے کے چکر میں ہے. بات ہوگی بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی کہ بلوچستان کے اندر کیا نئی سازشیں رچائی جا رہی ہیں. کھلے عام بھارتی ٹیلی ویژن چینلز پر بھارت کے فوجی جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ پہلے وہ سنتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سنائیں جی. اور یہ صاحب، یہ جس قسم کی بات ہو رہی ہے اور جیسی کھلے عام رابطوں کا اعتراف کر رہا ہے بھارت کا ایک جرنیل، اور جس طریقے سے کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے بھارت کے جو اب کے ڈیزائن ہے، یہ کیا فرسٹریشن ہے جو بھارت یہ آخری چیز ہے. جس وقت افغانستان کا، پاکستان اور انڈیا کے اندر خصوصاً بلوچستان جو ہے، اس کا کوئی لنک جو ہے انڈیا پاکستان فائٹ کے ساتھ نہیں ہے، یہ طالبان کی افغانستان کی سچویشن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کبھی بلوچستان میں کوئی انسرجنسی ہوئی ہے اس کا انڈیا کے ساتھ براہ راست کوئی نہیں تعلق ہوا وایا افغانستان میں. 1960s میں جس وقت پہلی دفعہ، بلکہ 60 سے پیچھے چل رہے ہیں، 48 میں جس وقت لیاقت خان افقلات کے بھائی جو تھا سردار شہزادہ عبد الکریم، جب وہ بھاگا تھا تو افغانستان چلا گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں وہاں سے انسرجنسی، اور انڈیا نے وایا افغانستان اس کو سپورٹ کیا تھا. اس کے بعد جب 60 کے اندر سردار شیرو کی موومنٹ شروع ہوئی اس جھلوان کے علاقے کے اندر تو وہ بھی وہیں چلا گیا تھا. 74 کے اندر جس وقت انسرجنسی شروع ہوئی، مری اور مینگل تھا، یہ بھی سارے افغانستان میں چلے گئے تھے. اور یہ پشتونستان کے جو لیڈر جو تھے جن میں وہ کیا نام تھا بڑا مشہور اجمل خٹک، یہ سب بھی افغانستان چلے گئے. تو اس پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جمعہ خان صوفی نے کیا کچھ کہا. تو افغانستان میں جب انڈیا اپنا انفلوئنس کم ہوتے دیکھتا ہے تو پھر بلوچستان کے اندر وہ حرکتیں کرتا ہے. اب بلوچستان میں جس جگہ پہ یہ حرکت ہوئی ہے یہ آئی ڈی کی حرکت ہوئی ہے. اگر آپ کبھی اس میں مسئلہ ہے کہ پاکستان میں لوگ جانتے نہیں کہ صورتحال کیا ہے. بلوچستان میں اگر آپ سوراب سے چلیں جس زمانے میں تو آپ اگر ناگ بسیمہ سے ہوتے ہوئے بلوچستان میں تربت تک پہنچے تو آپ کو شاید رستے میں 1 یا 2 گاڑی نظر آئے. اور میں جب 1992 میں پہلے دفعہ گیا تھا تو میں سر ڈرائیور کہتا تھا صاحب ادھر کوا نظر نہیں آتا، پانی کدھر ہوگا، تو کوا تک نظر واقعی نظر نہیں آتا. اب اس ساری صورتحال کے اندر آئی ڈی آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں، اور آئی ڈی یہ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آئی ڈی کا پتہ ہے ڈیوائس کو نیچے فکس کر کے ڈیوائس. آئی ڈی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آئی ڈی جو ہے وہ پکی سڑک ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کھدائی کی ہوئی ہے، اس کو دوبارہ پیچ اپ کیا ہوا ہے. کچی سڑک ہوتی ہے بلوچستان کے اندر 80% سڑکیں کچی ہیں، اس کے اوپر ہلکی ہلکی بجری سے گریول کی ہوتی ہیں اس کے اوپر، تو وہ بڑی آرام سے اس کو دبا کے اس کو. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی آپ جائیں کسی جگہ تو وہ بیلدار ہوتے ہیں. وہ بیلداروں کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر کہیں سے مٹی اکھڑ گئی ہے، بارش کی وجہ سے گر گئی ہے تو اوپر سے مٹی لا کے تو اس کو پر کر دیتے ہیں کھانے کو، تو بڑی آسانی سے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آئی ڈی کے جاتے کون
یا تو مقابلہ کرتے کرتے جیسے کشمیر میں ہوتا ہے کہ مقابلہ کرتے کرتے وہ آپس میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد مقابلے میں، یہ تو ایک چھپا ہوا وار ہوتا ہے جو کہ انہوں نے کیا۔ ہوا یہ ہے کہ افغانستان سے جب امریکہ کا معاہدہ ہوا ہے تو انڈیا نے اپنے ایک انفلوئنس کام کرنے کے لیے اس نے عبداللہ اور اشرف غنی اور ان لوگوں کو کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹاک کو اس طرح ڈیلے کرو گے جٹری سچویشن پیدا ہوئی۔ اس کے بعد طالبان جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے تھے، طالبان نے ہوا یہ کہ طالبان نے حملے کرنے سے اب پرسوں طالبان نے لغمان کے صوبے کو فتح کر لیا مکمل طور پر، ان کا نکل جاتا فوج، اور پھر طالبان نے ایک اور شروع کی کہ اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو جو تھا وہ اپنا سرنڈر کا ان کو باقاعدہ اناؤنس کرنا شروع کر دیا، اتنے آج سرنڈر ہر روز کے ان ایوریج 30 سے 35 لوگ جو ہیں وہ سرنڈر کر رہے ہیں۔ اس پہ زلمے خلیلزاد جب بھاگ کے وہاں پہنچا ہے اب انڈیا گیا ہے، پاکستان آیا ہے اور افغانستان گیا ہے۔ انڈیا میں جا کے اس نے 2 لوگوں سے ملاقات کی ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہ 2 لوگ کون سے تھے۔ ایک تو اس نے جے شنکر سے ملاقات کی ہے اور دوسرا اس نے اجیت ڈوول سے، اس نے مودی سے ملاقات نہیں کی۔ اور زلمے خلیلزاد جو ہے یہ پرو انڈین بندہ ہے، یہ تو طالبان کی جو جسے کہتے ہیں نا مڑوڑے ہیں کہ جنہوں نے ایک پرو انڈین آدمی کو اور اس کو جو طالبان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا ان کو سلوٹ کروایا ہے، اس کو ریسیو کیا ان طالبان۔ اچھا اس نے یہ کہا ہے، جو میں ایک فقرہ سناتا ہوں اس کا، کہ اس نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے یعنی یہ فقرہ ایسا ہے کہ جو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، پاکستان آنے کے بعد تو بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ انڈیا از این امپورٹنٹ فورس ان افغانستان بیکاز اینڈ اٹ وڈ بی اپروپریٹ دیٹ اینڈ انڈیا طالبان انگیجمنٹ ٹو ٹیک پلیس۔ انڈیا اور طالبان کی آپس میں یہ انڈیا اور طالبان کی انگیجمنٹ کے لیے گزشتہ 2 سال سے وہ کام کر رہے ہیں کہ انڈین جو ہیں طالبان کہتے ہیں کہ پوری تم نے 12 سال لگائے وایا ایران ہمارے خلاف لڑنے کے لیے، صحیح تم نے چہابار کی بندرگاہ بنائی، کس لیے بنائی؟ تاکہ طالبان کی ایسی تیسی پھیریں۔ تم نے وہاں چہابار میں جا کے اپنے اسٹیشن کیمپ کیے، کس لیے؟ ہمارے ساتھ ستیہ ناش کرو۔ تم نے وایا ایران تم نے حزب وحدت کو سپورٹ کیا، تم نے وایا ایران جو ہے وہ تمہاری شمالی تاجکستان کے تھرو سپورٹ کیا اور تم ہمارے خلاف لڑتے رہے مستقل طور پہ۔ اب تم کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ انگیجمنٹ کریں، کس خوشی میں کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو تمہارے پٹھوں کی بنائی ہوئی حکومت سے بھی انگیجمنٹ نہیں کریں۔ آپ کو پتا ہے سہیل شاہین نے اس دن 4 دن پہلے میرے پروگرام میں کہا ہے کہ ہم افغانستان کی حکومت سے براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے، ہم اس کو افغانستان کے اندر جتنے بھی قومیں ہیں ان قوموں کے فریق کے طور پہ ایک قوم سمجھتے ہیں، ہم پوری اس کا اور اگر یہ قوم نہ ہوتی، ایک چھوٹا سا حصہ نہ ہوتی تو امریکہ ان سے ایگریمنٹ کرتا، جیسے عراق میں کر کے نہیں کرتے۔ دیکھیں نا یہ فرق ہے طالبان کا اور عراق کے اندر کا، کہ عراق کے اندر ایک مکمل اسٹیبلش فوج تھی صدام حسین کی، وہ ختم ہوئی، انہوں نے اس گروپوں کو ساتھ ملایا، وہاں انسرجنسی کو تباہ و برباد کیا، اس گروپوں نے وہاں ایک خاص قسم کی مسلکی جنگ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور ایران امریکہ جو تھا اپنی چابیاں حوالے کر کے گیا عراقی گورنمنٹ کو۔ اور آج بھی وہ ڈوئل چابیاں ہیں، عراق کی گورنمنٹ بھی چابی سے تالا کھول لیتے ہیں، امریکہ کی گورنمنٹ جب چاہتے ہیں عراق کی مرضی سے قاسم سلیمانی کو مار دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں قاسم سلیمانی کہتے ہیں آئے یہاں آپریشن کرو، مرضی سے ان کے طرف۔ افغانستان میں چابی انہوں نے طالبان نے کسی اور کو نہیں دی، میں نے کہا ہم اب یہ جو بلوچستان میں ہوا ہے یہ بیسیکلی بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم یہاں پر انڈیا کے انڈین انفلوئنس ہے ہم اس کے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو کنڑ کا صوبہ تھا اور ہیلمند کا یہ بیسیکلی ہوا ہے ایرانین بارڈر کے ساتھ، اس کا افغانستان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ بیسیکلی جو تمب کا جو علاقہ ہے یہ یہاں سے گرک گراوت کی جو پوسٹیں ہیں یہ بیسیکلی جیونی سے اوپر ایران کی پوسٹیں ہیں، یہ وہاں سے افغانستان جو ہے کم از کم 500-600 کلومیٹر دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن جو ہے وہ کہاں سے آئے، وجہ سے آئے، سب کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک انڈین انفلوئنس ابھی تک ہے، بڑے تفصیل سے ہے، اگرچہ کہ اب ایران بھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ایران بیچاروں کو تبھی تو انہوں نے اپنا جہاز مار دیا۔ یہ جو ایران سے ہوا ہے ہمارے ہاں جو کاروائی ہوئی ہے جس پہ آج چیف آف آرمی اسٹاف نے بات بھی کی قیادت سے اور بارڈ لگانے کا بھی فیصلہ چل بھی رہا ہے معاملہ، تو یہ کیا ہے؟ ایک ادھر سے بھی کوشش ہو رہی ہے ادھر سے بھی کوشش۔ دیکھیں ایران کی صورتحال یہ ہے، اصل مسئلہ ہے انڈین کا۔ ایک بات بتاؤں، طالبان کی حکومت کو پوری دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے۔ دیکھیں ایران کو چاہتے تھے، اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں دو مسلم امہ میں 2 سیکٹ ہیں، ایک بڑے سیکٹ میں ایک سنی ہے ایک شیعہ۔ شیعہ سیکٹ جو ہے وہ بیسیکلی 2 ملکوں کے اندر ان کی حکومت بن سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، ان کے تیسرا بحرین بھی بن سکتی ہے کسی حد تک، وہاں وہ بن گئی۔
ڈیڑھ ایک کنٹری، ڈیڑھ ایک ملک ہے تقریباً عراق، وہ بن گئی. وہ اوور آل مسلمانوں کے اندر ایک تحریک کا باعث نہیں بن سکتے. کسی طور پر بھی ایک اسلامک سنی ریاست نہیں چاہتا، امریکہ ہو، یورپ ہو، کوئی ہو. اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ بن گئی ایک دفعہ، یہاں کہیں خلافت یا عمارت قائم ہوگی تو مسلمان اس کی دیکھا دیکھی جائے، اس طریقے سے چل پڑیں گے. جو مولانا محمود حسن کو نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اتنی مریل سی خاموش سی خلافت تھی، وہ اس کے پیچھے تم پڑ گئے، تم نے اس کو ختم کر دیا. آرام سے بیچارہ سلطان عبد الحمید بیٹھا ہو تو کیا کر. تو اس نے مولانا محمود حسن مالٹا کے اس نے جرنیل سنڈیمن تھا کہ پتہ نہیں کون تھا، اس نے کہا دیکھو بات سنو، تم مولوی ہو، تم نہیں سمجھتے اس بات کو. خلافت کا ہم پڑا ہے جہاں تک ایک دفعہ خلیفہ جہاد کا اعلان کر دے تو پوری امت پر برنائی سے لے کے مراکش تک فرض ہو جاتا ہے، وہ جہاد کر ہم اس کو نہیں روک سکیں گے. تو مرکزیت کو ختم کرنا. اسی طرح طالبان کو بیسیکلی وہاں اس لیے ایگریمنٹ سے سب سے پہلے طالبان کے ساتھ جو پہلے 4 مہینے ایگریمنٹ گزرے ہیں وہ اس بات پہ گزرے ہیں کہ ہمارے آئین کو تم تسلیم کرو. تو انہوں نے کہا اگر تمہارا آئین ہمیں تسلیم کرنا ہوتا تو ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی، ہم اس کے اندر الیکشن لڑتے، جمہوریت کے اندر آتے ہم سے. اسی لیے اس وقت جو انڈیا کی ساری کاروائیاں ہیں یہ بیسیکلی پاگل پن کا اظہار ہے. کیونکہ میں بولے اب میرا جی چاہتا ہے، میرا خیال ہے کل ہم چلائیں گے نواب اکبر بگٹی کے پوتے گورام بگٹی کا انٹرویو. انہوں نے باقاعدہ ویڈیو پہ ایک ویڈیو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم بکواس کرتے ہو کہ بلوچستان میں میرے پاس ڈیرا بگٹی کے پتے ہیں. میں اکبر بگٹی کا پوتا ہوں اور میں یہاں کا MP ہوں اور میں یہاں پر موجود ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور میں کتنا پاکستان سے محبت کرتا ہوں. دیکھیں بلوچستان میں عمر میری گزری ہے، چپے چپے سے میں واقف ہوں. بلوچستان کے اندر امریکہ کی بھی فوج آ جائے جو ٹرین اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے. ورنہ کوئی بھی کسی نے سوچا تھا کہ کوئٹہ سے گوادر جو 2 راتوں میں پہنچے، میرے ہوش کی بات ہے، میرے سے 10 سال پہلے کی بات ہے، آج کوئٹہ سے گوادر لوگ 9 گھنٹے میں پہنچتے ہیں. ایک رات ہم پنجگور میں آرام کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آگے جایا کرتے تھے اس افسوس میں، کیونکہ پورے راستہ سفر کرنے کی اہمیت ہی نہیں ہوتی تھی. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ وہاں پر جس طرح اس طرح کس وقت روڈز کا ایکسس اور نیٹ ورک کی ساری چیزیں، رونا دھونا اپنی جگہ وہ ہر جگہ رہتا ہے. پاکستان کے اندر ایک چیز ختم ہو جائے نا، رونا دھونا. میں سچی بات بتاؤں کہ 1947 میں جو پاکستان ہم کو ملا تھا، جو ہمارے اب اجداد چاہتے ہیں، مستونگ میں DC تھا، 14 اگست کا دن ہم نے منایا اور اس انسرجنسی ختم ہوئی تھی. بڑی مشکل سے اس وقت 14 اگست کا دن منایا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو تکلیف دہ کام کیا ان میں سے ایک تکلیف کام یہ تھا کہ انہوں نے بلوچستان میں فوج کشی کروائی تھی اور صرف اپنی ذاتی نا کے لیے، کیونکہ نیب کی گورنمنٹ نہیں چاہتا تھا. تو اس میں ایک میرا مہیم خان ہوتے تھے، انہوں نے ایک تقریر کی، انہوں نے کہا میں اس جگہ پہ، اس وقت وہ 80 سال کے تھے، انہوں نے کہا میں اس مستونگ کا رہنے والا ہوں اور مستونگ بلوچستان کا یوں سمجھے کہ جیسے ایک بڑی انٹلیکچوئل لاہور ہے، جیسے اچھا جہاں سارے اخبار نکلتے ہیں، جہاں ساری موومنٹس چلتے ہیں، جہاں سارا کچھ جیسے امرتسر تھا اس علاقے کے اندر. تو کہتے میں اس جگہ تک میں کوئٹہ سے چلتا تھا تو کراچی تک صرف 2 جگہ پانی ملتا تھا. یہاں پر ایک ڈاکٹر چاہ ہوتا تھا، کوئی بنگالی ڈاکٹر تھا، اس نے کنواں کھودا تھا وہاں پانی، اور ایک یلی قبرستان ہوتا تھا اور پانی وہاں ملتا تھا، اس لیے لوگوں نے وہاں قبرستان بنایا تھا تاکہ مردے نہ لائیں. پورے علاقے میں پانی نہیں ملتا تھا. ہم کہیں وہاں جا کے پانی کو ندی آتی تھی، اس ندی سے پانی پی کے آگے چلتے تھے. آج پورے کوئٹہ سے کراچی کے راستے کے اوپر باغ ہی باغ، باغ ہی باغ، سبزہ ہی سبزہ. پھر وہ کہا کرتا تھا کہ اتنا پیاز ہو گیا ہوا ہے کہ ہر بندہ جس کے 2 ڈالی پلاز، ان کے اس کا بھارت بھی یہی کہتے تھے، یہ جو سنولا زہری کا دودھا خان درخت تھے، کہتے ہیں یہ پیازی ملک ہیں، جس کی 2 بوریاں لگیں وہ 2 پگڑی کے بل ڈالتا ہے وہ ملک بن جاتا ہے کہ میرے پیاز اتنے بک گئے. اتنا زیادہ ہریالی، اتنا زیادہ سبزہ، اتنا. وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں گھڑی جو تھی نا وہ کئی اسکول کے ایک ہیڈ ماسٹر کے پاس ہوتی تھی اور گھنٹی بجانے کے اس سے پوچھا جاتا تھا کہ گھڑی جو ہے، باقی کسی اب کون سا بچہ ہے جس کے ہاتھ پہ گھڑی نہیں بندھی ہوئی. ایک فوٹوگرافر ہوتا تھا جس کو کہا جاتا تھا کہ آج ہمارے اسکول میں فنکشن ہے تو آپ آج کوئی اس وقت ہم تقریر کر رہے ہیں، ہر کونے سے بچہ، اس وقت جو موبائل نہیں آئے تھے، میں 92 کی بات کر رہا ہوں، ہر بچہ اٹھ کے کیمرے سے تصویریں کھینچتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور 2.5 پونے 3 گھنٹے لگتے تھے کوئٹہ سے آ کے کلاس تک آنے کے لیے. آج حالت یہ ہے کہ ہم 15 منٹ میں اتنی. میں ڈاکٹروں کی تعداد آپ کو بتاؤں کہ 1.5 لاکھ کے اوپر ایک ڈاکٹر تھا، آج 15-16 ہزار کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے. 3 ٹوٹل فرمیں تھی پورے ملک میں. اتنا پاکستان نے دیا ہے، اتنی پاکستان کی نعمتیں ہیں. اللہ کی قسم سے کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ جو پاکستان کا بارے میں بکواس کرتے ہیں نا کسی، ان کو ٹرین میں بٹھاؤں اور ان کو شاہین باغ کے دھرنے میں چھوڑ دوں.
ہدایت ان کو جو ایسا سوچتے ہیں. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے لاک ڈاؤن میں نرمی کے ان مناظر کا جو کل اور آج سے یہ قوم دیکھ رہی ہے، اور یہ سوال بھی اٹھا رہی ہے کہ کیا یہ قوم باقی گھروں میں بھوکی مر رہی تھی یا شاپنگ کے لیے مر رہی تھی. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، یہ ہیں وہ مناظر جو کل اور آج ہم اپنی سڑکوں پر ملاحظہ کر رہے ہیں، اپنے بازاروں میں دیکھ رہے ہیں، اپنی مارکیٹوں میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن نرم کرنے کے بعد کی صورتحال ہے. حالانکہ لاک ڈاؤن جو ہے 31 مئی تک جاری ہے، کچھ جو ہیں وہ پابندیاں نرم کی ہیں، لیکن قوم تو ایسے باہر نکل رہی ہے. اور یہ صاحب جیسے کہ اس نے ساری شاپنگ آج کا ٹویٹ ہے، بڑا خوفناک ٹویٹ. اس نے کہا کہ آج صرف اسلام آباد میں 679 یعنی 180 کیسز آئے ہیں، 76 پیپل ایڈمٹ ہوئے، ان میں سے 12 وینٹیلیٹر پہ ہیں. 12 وینٹیلیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ وینٹیلیٹر پہ گیا تو گیا، یعنی بہت وینٹیلیٹر سے بہت کم ہوتی ہے. 12 بندے کی بہت بڑی تعداد ہے. ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا، سیریس لے ہی نہیں رہے. کب تک ہم پہلے دن سے کیا رونا رو رہے ہیں کہ ڈنڈا پیر بگڑیاں تگڑیاں تھا. یعنی آپ سوچیں کہ یہ قوم ہے، یہ بھوکی بیٹھی ہوئی تھی گھر میں، جس کی یعنی اس وقت جو شاندار قسم کی جو ڈیزائنر کی دکانوں کے اوپر کاروں کا رش ہو اور لوگ گزر نہ سکے. بند ہونی چاہیے تھی ڈیزائنر کی شاپ اس وقت. اب مجھے بتائیں، ایک ڈیزائنر ہے جس سے 6 لاکھ روپے کا ویڈنگ سوٹ بنایا ہوا، اس نے کم کمایا ہوا ہے کہ وہ 6 مہینے بیٹھ کے گھر سے کھا نہیں سکتا. وہ 4 مہینے لوگوں کے اپنے غریبوں کی تنخواہ نہیں دے سکتے. پاکستان مجھے سمجھ نہیں آتی. اصل مقصد یہی ہے کہ اس وقت ابھی تک میں آج بھی بلاول کی تقریر سن رہا تھا، کل میں اسمبلی کی تقریر سن رہا تھا. تکلیف ہوتی ہے ہمارے سیاست کو دیکھ کے. اور اس نے کہا تھا کہ میری وطن کی سیاست کا حال مجھ شورش کا چہرہ، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بھی نہ ہو. تماش بھی نہیں. اب کوئی مجھے یہ بتائے، یہ موقع تھا اسمبلی سے واک آؤٹ کرنے کا؟ آپ تقریر کر کے واک آؤٹ کر کے چلے گئے. یہ موقع تھا کہ مجھے وہ تعصبات کی وہ بات ہے، اور نواز نے تقریر شروع کی اور بات کی. میرا خیال ان کو واک آؤٹ سے میرا خیال دونوں کا آپس میں کوئی خوبصورتی کا کمپٹیشن کا ایشو ہے. مراد سعید کا بلاول کا آپس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، پرسنالٹی کلیش ہے. کوئی شاید دونوں کو اپنا جو ہے نا میک اپ مین بدلنا چاہیے کہ آپس میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیے. خوبصورت بات ہے. مسئلہ سر تکلیف سے بات یہ ہے کہ اگر یہ عید تک یہ بڑھ گیا جو نظر عید کس نے دیکھی تھی؟ پھر سر پھر اگر ایک آپ مجھے بتائیں 50 لوگوں کی گلی ہو محلے میں اور ایک بھی لاش آ جائے تو عید تو نہیں ہو. بالکل ایسے. لیکن نہیں، نہ ہم نے ڈاکٹروں کی سنی، نہ ہم نے بڑوں کی سنی. ہمیں کسی نے کہہ دیا. اصل میں پہلے دن سے ہم کہتے آئے ہیں کہ یار اس پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق کام کرو. ہم اس وقت سوال ہی نہیں اٹھاتے کہ سندھ میں تم نے پچھلے سال 97 ارب روپیہ رکھا تھا، اس سے پہلے 116 ارب رکھا تھا، 200 ارب 2 سالوں میں رکھا ہے ہیلتھ کے اندر. ہم یہ سوال ہی نہیں اٹھاتے کہ وہ بجٹ کہاں چلا گیا، چھوڑ دیں. اس لیے کہ ہیلتھ کے منسٹر صاحبہ تو بہت بڑی خط، آپ کو پتا کون ہے. اسی طرح پنجاب میں ہم یہ سوال ہی نہیں اٹھاتے کہ ہیلتھ کا پیسہ کہاں. آج میں ایک بات کر رہا تھا اپنے رپورٹر سے، اس وقت جو لاہور کے ہسپتالوں کی جو صورتحال ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، کیپیسٹی وہاں پہ جگہ نہیں رہی اور سب جگہ مریض لاہور میں. عثمان صاحب صورتحال پتا کیا ہے؟ پرائیویٹ اسپتال بند ہو چکے ہیں. ایک بندہ مجھے کل مجھے ملا، اس کا بچہ جو انتہائی شدید بیمار ہے. وہ چاہتا تھا کہ پیڈیاٹریشن کو دیکھے، پیڈیاٹریشن نہیں ہے. سارے بند، صرف کورونا ہم دیکھ رہے ہیں تب بھی بند ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سانس کی بیماری سے مر رہے ہیں وہ علیحدہ مر رہے ہیں، جو لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں وہ علیحدہ مر رہے ہیں، جو بندہ کینسر کے مریض ہے کہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہو. بالکل. اور یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. اگرچہ کہ ہمارے ملک کے اندر فلانتھراپسٹ نکلا ہوا ہے، وہ سبزیاں بھی پہنچا رہا ہے، لیکن اس سے تو مرضی نہیں سیکھو. لیکن جو مشن اثار کرنے والے لوگ ہیں کب تک یہ کام جاری رکھیں؟ کب تک؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ گھر ڈالتے جا رہے ہو، آپ گھر ڈالتے جا رہے ہو. آپ آج سے 2 مہینے پہلے جتنے کیس تھے، اگر آپ نے کرفیو لگایا ہوتا تو وہیں رک جاتے، آگے نہ بڑھتے. آپ نے آہستہ آہستہ اس میں سے
کیا لیک آؤٹ کیا فلاں کیا. اب دیکھیں نا میری بات ہے، جو گاڑی کا ایئر کنڈیشن ہے، اس گاڑی کے ایئر کنڈیشن کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اس کے اندر سے کہاں سے ہوا آ رہی ہے، کس جگہ آ رہی ہے، کہاں پہنچ رہی ہے، میرے منہ پہ لگ رہا ہے براہ راست. میں اگر پین بھی لوں، کتنا پین لوں گا، کتنی تک گاڑی کے اندر ریلیکس کر جاتے. پھر بڑی ویگن سے اس کے اندر جو زیادہ چلی تو ہیں، دنیا پوری نے بند کر دی ہوئی ہے، خوف ہی نہیں ہے. شاید بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بازاروں میں نکل کے اپنے پاؤں کے نیچے دے کے ہی مار دینا یہی. ہاں یہی سوچتے ہیں نا، ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں اس کو. ایک بڑا نیا کانسیپٹ ہے کہ جب ساروں کو ہو جائے تو کوئی نہیں مرتا. اس کو ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں کہ جب سارے ہی کرونا ہونا تو وہ ختم. ان کو یہ نہیں پتا کہ پھر ایسے مرتے ہیں جیسے ٹاؤن میں تک پلیگ میں مرے تھے کہ لوگوں نے بلڈوزر کے ساتھ لاشیں جو تھیں وہ دفن کی تھیں. بہت تکلیف صورتحال ہے. اور یہ اب عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم کو پٹا کھلا ہے نا، جیسے پٹا کھلا ہے. آپ سوچیں کہ خوف سے باہر ابھی نہیں نکلتے. ویسے تو سارے یہی رویہ ہے. نہیں، عثمان قلعہ میں دیکھ لیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی طرح کی قوم ہے. اچھا، ایک ہی طرح قوم ہے. لیکن اس کے باوجود بہت کم جاپان میں، چین میں، اٹلی میں بھی، باقی جگہ بھی. ایک بات بتاؤں آپ کو، خوف وہاں ہے. چھوٹی سی چیز کا بھی خوف ہے وہاں. صحیح بات. چھوٹی سی چیز کا بھی وہاں بھی جو نکلتے ہیں نا بڑے اور طرح کے. اٹلی میں شروع میں نکلے تھے. اب وہ بورس جانسن کی ایسی کیسی کہتے ہیں، بولو. بورس جانسن نے بھی لائٹ لیا، اٹلی والوں نے بھی لائٹ لیا، ڈیلے کر اب وہ بڑا چل گیا ان کا. نیو یارک میں کوئی نکل کے دکھائے، وہ جوس نکلے انہوں نے مار کے اندر کر دیا. ان کا تمہاری ایسی تھی نیوم کپور کی، تمہاری ایسی کی، جاؤ اندر. نہیں منا دیا ان کو، جنازہ نہیں پڑھنے دیا. صحیح بات. خوف ہے. اللہ کرے کہ اس خوف سے جو ہے ہم کچھ سیکھ لیں اور بچ جائیں، اپنی احتیاط خود کریں. ناظرین، کا پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.